أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سلسلہ چل رہا ہے اس امت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس زمانے میں مسلمانوں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کہ ایمان و اسلام کی مخالفت ہر دور میں یہ ہوتی رہی ہے، ہر دور میں یہ مخالفت رہی ہے، ظلم و زیادتیوں کا سامنا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسے ظالموں کو سمجھانے بتانے کے لیے جو انتظامات کرنے تھے، چونکہ حق کا راستہ بتلانا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، تاکہ بندوں کو کل روز قیامت یہ اعتراض نہ ہو کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ایمان والوں کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ ہر قسم کی دشواری سختی کے اوپر صبر و استقامت سے کام لیتے چلیں، ایمان دولت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیں۔ دنیا تو ہے 4 دن کی، جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چنانچہ اس واقعے میں فرعون کے واقعے کو موسیٰ علیہ السلام کے رسالت سے جوڑتے ہوئے ذکر فرما دیا گیا تھا کہ یہ کیسے کیسے ظلم و زیادتی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ حکمرانوں کی طرف سے جب قطعی فیصلہ ہو گیا، ساری مملکت میں اعلان بھی ہو گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا جو کہ ہمارے بتوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایسے میں انہی میں سے ایک لوگ، مخالفین میں سے ایک شخص، حاکم اعلیٰ کی قرب و جوار میں رہنے والے افراد میں سے ایک فرد، جس کی تفصیل بتا دی گئی کہ وہ رشتہ داری سے بھی جڑا ہوا تھا فرعون کے، الغرض جو حقیقت میں ایمان لا کر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر کو مان کر اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا، درمیان میں اٹھ کر پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر جو کچھ ہو سکتا تھا کیا۔ آدمی بڑے درجے کا تھا، حکمراں طبقے کا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، وہ سنانے لگا، مخالفت کا سامنا اس کا بھی ہوا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کیا، جس کی تفصیلات چند ایک تفصیلات پہلے گزر چکی۔ آج کی تفصیل میں اس رجل مومن نے من جملہ جو چیزیں کہ جو سمجھایا تھا فرعون کو اور نافرمانوں کو، یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو بخدا تمہارے پاس اس پیغمبر سے بہت پہلے ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کہ یہ پیغمبر حق ہیں، اور جب چیز بتائی جا رہی ہے یہ پیام حق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب یہ یوسف آئے تھے، مطلق ذکر ہے یوسف، شہرت میں مشہور یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے۔ اگر یہ پیغمبر ہیں، اگر یہی پیغمبر مراد ہیں، جو واضح ترجیح کے طور پر انہی کی طرف تفسیریں اشارہ کرتی ہیں کہ یہ حضرت یوسف جو یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے، جو ملک مصر کے بادشاہ بھی بنے تھے، جب وہاں کا بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال سے پہلے
آپ وزیر خزانہ تھے، تو ان کے لیے جو نشانیاں بھیجی تھیں قرآن سے جو واضح ہے، اللہ نے ان کے لیے معجزہ خوابوں کی تعبیر کا دیا تھا، دیگر قسم کے اور معجزات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پوترے یوسف علیہ السلام کے فرزند افراسیم، ان کے فرزند یعنی پوترے کا نام بھی یوسف تھا، وہ بھی پیغمبری ملی تھی، وہیں ملک مصر میں کوئی 20 سال تک پیغمبر رہے۔ بہرحال یوسف نامی پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، قبطی قوم جو مصر میں ہے ان کو پیام رسالت سمجھانے بتانے کے لیے، توحید کا پیام بتانے کے لیے، انسانیت کا سبق درس سکھانے کے لیے، چنانچہ 20 سال تک کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا وقت آیا انہیں بھی وہ بھی انتقال فرما گئے تو مصر کے لوگ کہنے لگے تھے اس کے بعد کبھی بھی کوئی رسول ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے، یہ کہہ کر رسول کی پرواہ نہیں کی تھی تم نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیج دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم نافرمانی کرتے ہو۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی انکار کرنا، سختی پر چلنا، تو گویا ان کے دلوں کے اوپر گناہوں کی چھاپ پڑ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیتے ہیں، جو انتہائی حد سے تجاوز کرنے والا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کے کلام باتوں میں شک و شبہ میں پڑنے والا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو کتنی بھی ہدایت کی بات بتاؤ وہ قبول نہیں کرتے۔ ان جیسا ہی معاملہ تھا فرعون کا، سارے فرعونیوں کا، مملکت مصر میں حاکم وقت فرعون کی اتباع کرنے والوں کا۔ اسی لیے آگے بڑھ کر کیا شرارت کرے، یجادلون فی آیات اللہ، احکام خداوندی میں، پیام خداوندی میں، اللہ کی آیات میں بلا کسی دلیل کے جو بھی حکم باری تعالیٰ آتا تھا اس میں بحث مباحثے کرتے تھے، قبولیت کی نظر سے سنتے نہیں تھے، جھگڑے میں آگے بڑھتے تھے۔ یہ بات ہوئی ان کی، ایک ایک بات بیان کر کر اس امت کو تعلیم دینا ہے۔ قید کلیہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام میں جب اللہ کا پیام ہے، حکم ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آ گیا، اس میں نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر ایسا جو کرتا ہے، بحث مباحث سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ مبغوض ہے، اللہ کی نافرمانی اس کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کے پاس بھی وہ سب سے برا ہے۔ اور ایسا کرنے والے لوگ یہ سخت دل والے، تکبر کرتے ہوئے، تکبرانہ دل رکھنے والے لوگ ہیں، تو ایسے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے، یعنی ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہدایت بتانے کے باوجود بھی ان کو اچھی لگتی نہیں، وہ سنتے نہیں۔ یہاں تک ایک پیام گزرا، لیکن فرعون اور آگے غیظ و غضب میں آگے بڑھا۔ اس نے کہا، اس کی گفتگو سے ایسا چلتا، اس کے بعد اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا، جبکہ روایتیں بتاتے ہیں خفیہ طور پر وہ اللہ سے دعا بھی کرتا تھا، مجھے دنیا کے مقاصد میں کامیاب کر، واللہ عالم۔ بہرحال وہ خود اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، پرستش پوجا کرواتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا آخر میں ایک حربہ اس کو سوچا کیوں نہ لوگوں کے سامنے میں کوئی ایسی تدبیر بتاؤں، چونکہ موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر رہتے ہیں، چلو میں بھی اوپر جا کے آتا ہوں، ایک آرڈر دے کے ایک ایسا محل بناتا ہوں، وہاں تک جا کر دیکھ لیتا ہوں، اس کے لیے کوئی صورت نکالتا ہوں، کیا واقعی موسیٰ سچ بول رہے ہیں؟ مسخرہ پن کیا،
لیکن اس میں بھی ناکام رہا. اس کی تفصیل اگلی آنے والی آیتوں میں تفصیل اسی کی ہے. سبحان اللہ.